غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ ماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں۔ وہ تو مردہ ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ لوگوں، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے، وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی حکایتیں۔ اے پیغمبر ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کی بنیادوں کی طرف سے آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں گے، چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے۔ پارا سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سینتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے۔ جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ؟ جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو، تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ، مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ، وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی۔ دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج۔ آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد فرمائیے، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا۔ سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے، زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی، جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں۔ اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج ایویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو، وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے۔ ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر، پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہی، یہ نہیں کر سکتی۔ جو کہتے ہیں نہیں خود بخود ہو رہا ہے، اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے، وہ ڈیوائن سورس ہے۔ ڈیوٹی لگائی بھی ہے۔ 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے، اس میں فیول کون ڈال رہا ہے؟ اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے؟ سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا، لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں؟ حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں سبب ہے، پھر بھی نہیں پکارتے۔ اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے؟ بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں، کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر، دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں، وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے نہیں۔ وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے، اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی، تو روک لیتے نا، انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے۔ وہ کہتے ہیں عبدالقادر جیلانی نے اینڈ جناب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈگی تھے، وہ پھر کسی میدان پہنچ گئے تھے، فارغ ہو کے واپس آئے، تو روک لیندے نا، اس میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، پیشاب نہیں رکا، نہیں رک سکتا نا، انسان بہت کمزور ہے، کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، محتاج ہے،
सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 72 में आया ईसा और उनकी मां रोटी के मोहताज थे। अगर ईसा उलुल अज़म पैगंबर मोहताज हैं खाना खाने के, और उनकी मां सारे बुजुर्गों से बड़ी बुजुर्ग वलिया मरियम बिनते इमरान वो रोटी की मोहताज है, तो बाबू की क्या औकात है? रोटी के मोहताज है, और रोटी खा लें तो निकालने के मोहताज, ना निकले तो फिर परेशानी। सब कुछ अल्लाह कर रहा है। तो मेरे भाई, जब ये अल्लाह कर रहा है, पुकारना अल्लाह को है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये हमारा मेन झगड़ा है शिर्क के हवाले से। हजारों बातें एक तरफ, असल बात यह है कि असल शिर्क हुआ है इय्याका नस्तईन में। इबादत की कोई शक्ल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नजर, न्याज, सब अल्लाह के लिए, सब देते भी अल्लाह के लिए। बस इसाले सवाब की नियत करते हैं, वो छोटा मसला है। ठीक है, मैयत की तरफ से इसाले सवाब हो सकता है, लेकिन इय्याका नस्तईन में मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क कर रही होती है। अच्छा, नमाज में नहीं करती। नमाज में आज तक किसी ने या अली मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद नहीं पढ़ा। नमाज में क्या पढ़ते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो सर, मौला अली भी नमाजों में अल्लाह को पुकारते थे, नमाज के बाद भी अल्लाह को पुकारते थे। मौला अली का मानने वाला वो होगा जो मौला अली की तरह अल्लाह ही को पुकारे, वरना मौला अली का मानने वाला तो वो ना हुआ। तो ये आप देखें कितनी बड़ी जुर्रत का ये लोग काम कर रहे होते हैं। हम जब समझाते हैं तो कहते हैं आप गुस्ताखी कर रहे हैं। सर, जब आप ईसाइयों को समझाते हैं ना कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बेटे नहीं है, तो ईसाई भी समझते हैं आप हजरत ईसा की गुस्ताखी कर रहे हैं। और कुरान में तो बहुत सख्त बात आई है। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 17 में, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। बेशक वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह हैं। उसके बाद कितने सख्त अल्फाज हैं। कुल, ऐ नबी तुम फरमाओ, फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा। इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु व मन फिल अर्दि जमीआ, कि अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा इब्ने मरियम और उनकी मां को और सारी मखलूक को हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ सकता है? अच्छा, शिर्क किया ईसाइयों ने, मिसाल दे दी ईसा इब्ने मरियम की तौहीद के लिए।